علی فرماتے ہیں ہاں کچھ عمل ایسے ہیں جو تمہارے دل کو مردہ کر دیں گے. ان میں سے ایک عمل فرمایا کثرت الضحک، بار بار کہکا لگانا، بار بار ہنسنا. کوئی بات ہے اور یہ جناب وہ تھیٹر پیش کر رہے ہیں، کہکے پہ کہکا لگائے جا رہے ہیں. علی فرماتے ہیں ہر وقت کا کہکا لگانا بھی تمہارے دلوں کو مردہ کر دے گا. اور دوسری بات ذرا مشکل ہے، اگر کچھ افراد ناراض ہوں تو معذرت کرتا ہوں پہلے ہی. فرمایا کثرت العقل، تمہارا زیادہ کھانا بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے. میڈیکلی زیادہ یا کم کھانے کے کیا اثرات ہیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، لیکن امیر المؤمنین فرماتے ہیں زیادہ کھانا یہ تمہارے دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور اب ہم اپنے مزاج اور معاشرے میں دیکھیں کہ جب کسی ولیمے میں گئے، پہلے تو 2-3 گھنٹے ولیمہ ہی لیٹ ہے، تاخیر سے ہے، اور وہاں خوب غیبتیں ہو رہی ہیں اور خوب توہین ہو رہی ہے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں. اور جب کھا لیا تو پھر کہتے ہیں ہاں نہیں وہ ولیمہ اس سے زیادہ اچھا تھا. نہیں، دوسرے صاحب بولے نہیں بھائی میں تمہیں وہ ولیمہ یاد دلاتا ہوں، اس کا کھانا اس سے اچھا تھا. نہیں بھائی ان سے پتہ کرنا چاہیے وہ اپنا خانسامہ کہاں سے لائے تھے. ارے ہم زندہ ہیں کہ کھانے کے لیے یا کھاتے ہیں اس لیے کہ زندہ رہا جائے. ہمارے استاد محترم شیخ محسن علی نجفی کے پاس کچھ حضرات تشریف لائے اور کہنے لگے قبلہ وہاں ہم کھڑے تھے، پروگرام ہوا، کھانا کھانا تھا، ابھی کھانے میں کچھ تاخیر تھی، 15 منٹ انتظار کیا ہے پھر واپس آ گئے ہیں. تو ڈانٹ دیا 15 منٹ کیوں انتظار کیا ہے؟ کیا کھانا اتنا ویلیویبل تھا کہ آپ کو اپنی زندگی کے 15 منٹ وہاں پہ خرچ کرنے لگے؟ تو پہلے تو یہ عادات بنائیے کہ ہمیں اپنے آپ کو منظم کرنا ہے کہ وقت ضائع نہ ہو جائے. اور پھر فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں کہ زیادہ گناہوں کی وجہ سے یہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں. ہاں گناہ بھی انسان کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے.